तुम घर क्यों नहीं चक्कर लगा लेती अम्मी अब्बू की तरफ? मैं लाहौर गया था तब भी तुम नहीं गई, घर घर में ही रही। वो दोनों डिनर कर चुके थे और अब रूम में मौजूद थे। ज़ारा इसके और अपने जोड़ों को इस्त्री करने के बाद हैंगर में लटकाने में मसरूफ़ थी जब फ़ारूक ने कहा। वो बेड पर लेटा इसे देख रहा था। ज़ारा ने इसकी तरफ देखा। हाँ, मैं भी सोच रही थी कि हो आऊँ वहाँ, छोटी की शादी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग। ज़ारा ने हैंगर वार्डरोब में लटकाते हुए सादगी से कहा। वही तो मैं कह रहा हूँ, बहुत दिनों से तुम गई नहीं, और अगर शादी की तैयारी हो रही है तो फिर तो तुम्हें वहाँ रहना चाहिए, तैयारियों में हाथ बटाना चाहिए। वो कह रहा था, चली जाऊँगी, अभी तो दिन भी तय नहीं हुआ शादी का। हाँ, चली जाओ, शादी के सिलसिले में सलाह मशवरे होते हैं, काफ़ी शॉपिंग होती है और भी बहुत कुछ होता है। तुम्हें वहाँ होना चाहिए, तुम एक फ़र्द हो इस घर की। मैं तो कहता हूँ सुबह चली जाओ। आप भी जाएंगे ना? सारा काम ख़त्म करके इसके करीब आ बैठी थी। मैं क्यों जाऊँगा? फ़ारूक ज़रा सा गड़बड़ाया। क्यों, आपको भी तो जाना चाहिए। वो इसकी तरफ करवट लेकर नींदराज हुई और कोहनी तकिए पर टिकाकर हथेली सर के नीचे रख दी। मैं तुम्हें कल छोड़ आऊँगा वहाँ कॉलेज जाते हुए और रात को लेने आ जाऊँगा। फ़ारूक ने कहा तो ज़ारा सोच में पड़ गई। पर कल तो नहीं जा सकूँगी। क्यों, मैले कपड़ों का एक अंबार जमा हो गया है, कल के लिए वो काम है। ठीक है, फिर परसों लाजमी चले जाना। वो खुद पे कंबल ठीक करते हुए बोला। ज़ारा ने इसकी तरफ देखा। आपको नींद आ गई है? हाँ, ज़ारा ने इसे देखकर होंठ बींच लिए। लाइट ऑफ कर दो, आंखों में पड़ रही है, और सो जाओ, वो बोला। ज़ारा ने लाइट ऑफ कर दी। फ़ारूक ने माहिरा को बता दिया था मिलने के लिए। उसे माहिरा को कॉलेज से छुट्टी पर पिक करना था। आज उसका मकसद पूरे होने वाला था। ज़ारा को भी वो मैके छोड़ आया था तो मैदान साफ़ हो जाता। सुबह ही सुबह वो ज़ारा को गाड़ी में बिठाकर इसके अम्मी अब्बू के घर की तरफ रवाना हुआ। वो इसके साथ ही पैसेंजर सीट पर बैठी थी। शाम को लेने आएंगे ना मुझे? गाड़ी घर के करीब पहुंची तो ज़ारा ने इसकी तरफ देखकर पूछा, कुछ दिन रह लो ना तुम? सुबह आओ और फिर शाम को घर वापसी ज़रा मुनासिब नहीं लगती मुझे। लेकिन आप क्या करेंगे, इतने सारे काम होते हैं आपके। वो इसके लिए फ़िक्रमंद थी। मेरी फ़िक्र ना करो, मैं रह लूँगा, खाना भी बाहर से खा लूँगा, कुछ दिनों की तो बात है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बोल रहा था। नहीं, आप शाम को लेने आ जाओ मुझे। वो बाज़िद थी। फ़ारूक ने कुछ लम्हे सोचा। चलो ठीक है, आ जाऊँगा शाम को लेने। घर के सामने गाड़ी रोकते हुए फ़ारूक ने कहा, अंदर आके मिल तो लें सबसे। नहीं, शाम को आऊँगा तो मिल लूँगा, अभी मुझे देर हो रही है कॉलेज के लिए, इसने कहा। तो ज़ारा ने सर हिला दिया और दरवाज़ा खोलकर उतर गई। वो गाड़ी समेत गर्ल्स कॉलेज के सामने खड़ा था। छुट्टी हो चुकी थी और मोबाइल हाथ में लिए विंड स्क्रीन के पार माहिरा को ढूंढ रहा था। वो इसे कहीं नज़र नहीं आई। इसने मोबाइल निकालकर माहिरा का नंबर मिलाया। रिंग जाती रही मगर कॉल रिसीव नहीं की गई थी। इससे बेचैनी महसूस हुई। वो दोबारा कॉल मिलाने वाला था कि गाड़ी का दरवाज़ा खुला और माहिरा दरवाज़ा खोलकर इसके करीब आ बैठी। शायद वो इसकी गाड़ी पहचान कर सीधी इस तरफ आई थी। फ़ारूक ने इत्मीनान का सांस लिया। कॉल नहीं रिसीव की तुमने? मैं फ़िक्रमंद हो गया था। वो इसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला। माहिरा कॉलेज के लिबास में अपनी उम्र से काफ़ी कम लग रही थी। कॉलेज में थी ना तो फ़ोन साइलेंट पे था। वो बोली, अच्छा चलें? कहाँ? मेरे घर, फ़ारूक ने कहा। वो जल्द अज जल्द घर पहुँचना चाहता था। चले, मगर मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकूँगी। क्या मतलब? फ़ारूक ने इसकी तरफ देखा। मुझे जल्दी वापस आना पड़ेगा वरना सब परेशान हो जाएंगे। सना को मैंने बड़ी मुश्किल से मनाया है, वो भी घर नहीं गई, एक फ्रेंड के घर मेरा इंतज़ार करेगी। वो 1 घंटे बाद आप मुझे वहाँ छोड़ देना, हम दोनों साथ जाएंगे घर।
1 گھنٹہ جی کافی ہے نا آپ کا گھر دیکھنے کے لیے، ساتھ میں اسپینڈ کرنے کے لیے؟ وہ سادگی سے بولی، نہیں ابھی 1 بج رہا ہے، میں تمہیں 3 بجے چھوڑوں گا تمہاری فرینڈ کے گھر۔ فاروق نے کہا تو ماہرہ کچھ تذبذب کے بعد مان گئی۔ ٹھیک ہے۔ فاروق نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ آنے والے لمحوں کا سوچ کر اس کے بدن میں سنسنی سی دوڑنے لگی تھی۔ وہ اسے گھر لے آیا تھا، وہاں آ کر وہ لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ ماہرہ نے پرس سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ ہر چیز کو بڑے اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ فاروق نے ٹائی اتاری اور اس کے قریب آ بیٹھا۔ اچھا گھر ہے آپ کا، زارا گھر کی تعریف کر رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے اچھا ہے، مگر تم سے زیادہ اچھا نہیں، فاروق نے اسے قریب کرتے ہوئے کہا۔ اس کی کمر لچکدار تھی۔ وہ بیٹھے بیٹھے فاروق کے ساتھ آ لگی۔ اس کی رنگت فاروق کے قریب ہو کر بدلنے لگی۔ یہ اسکارف اتارو۔ کیوں، ریلیکس ہو کے بیٹھو نا، فاروق نے کہا اور خود ہی اس کا اسکارف اتارنے لگا۔ اسکارف اتار کر سائڈ پہ رکھ دیا۔ اس کے بال بے حد سلیقے سے گندے ہوئے تھے اور دودھیا گردن بے حد خوبصورت تھی۔ فاروق نے اسے مزید قریب کر دیا اور اس کی گردن کو انگلیوں سے ٹچ کیا، پھر نرمی سے اپنے ہونٹ اس کی گردن پہ رکھے۔ چلو بیڈ روم میں چلتے ہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ماہرہ لرزتی آواز میں بولی۔ بتاتا ہوں، چلو بیڈ روم میں، یہ شادی کے بعد کرتے ہیں نا، وہ بول رہی تھی۔ فاروق اس کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ ضروری نہیں ہے، نہیں شادی کے بعد کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے۔ کس نے بتایا؟ بس پتہ ہے مجھے۔ ماہرہ کو ثنا کی بات یاد آئی۔ ضروری نہیں ہے، شادی سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، بیڈ روم میں چلتے ہیں، اٹھو۔ وہ اسے اٹھانے لگا۔ فاروق، آپ مجھ سے شادی کرو گے نا؟ ماہرہ نے اسے دیکھتے پوچھا۔ فاروق گڑبڑا گیا۔ ہاں کروں گا، اب آؤ بیڈ روم میں، وہ اسے بازو سے تھامتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ اندر کی طرف جاتے ہوئے اسے ماہرہ کی آواز آئی۔ وہ ٹیبل کے قریب رک گئی تھی، اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ فاروق نے دیکھا، وہ زارا کی ایئر رنگز تھیں جو ٹیبل پر رکھی ہوئی تھیں۔ ان پہ ماہرہ کی نظر پڑ گئی تھی۔ یہ کس کے ہیں؟ وہ الجھی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں کس کے ہیں، کچھ مہمان آئی تھی کل، شاید وہ رکھ کے بھول گئیں، فاروق نے کہا۔ وہ ماہرہ کو گھر لے آیا تھا جہاں زارا کے استعمال کی چیزیں جا بجا پڑی ہوئی تھیں، اور ابھی وہ اسے بیڈ روم لے جانا چاہتا تھا جہاں زارا کی چیزیں ہر جگہ موجود تھیں۔ ڈریسنگ ٹیبل پر اس کا میک اپ کا سامان تھا، اس کے برشز تھے، وارڈروب میں اس کے کپڑے تھے۔ اگر ماہرہ وہ سب دیکھ لیتی تو اسے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ لاؤنج میں بھی صوفے کے پیچھے زارا کے زنانہ سلیپرز پڑے ہوئے تھے جن پر ابھی ماہرہ کی نظر نہیں پڑی تھی۔ اگر وہ دیکھ لیتی تو فاروق کے لیے جواب دہی مشکل ہو جاتی۔ چلو جائیں یہاں سے۔ کیوں، کہاں جانا ہے اب؟ ماہرہ حیران ہوئی۔ بس چلتے ہیں، میرے ایک دوست کا فلیٹ ہے، وہاں جاتے ہیں۔ مگر ابھی تو کافی ٹائم ہو گیا، پھر بہت لیٹ ہو جائیں گے، ابھی میں چلتی ہوں۔ مل تو لیے نا ہم، میں نے گھر دیکھ لیا ہے۔ ابھی نہیں ملے ہم، وہ بولا۔ کیا مطلب؟ چلیں پھر آ جاؤں گی نا ملنے، ابھی ثنا ویٹ کر رہی ہوگی، پریشان ہو جائے گی، اسے میں 1 گھنٹے کا بول کے آئی تھی۔ فاروق نے جبڑے بیچ لیے۔ رات کو فاروق زارا کو لینے گیا تو کافی جھنجھلایا ہوا تھا۔ یار فاروق مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، ماہرہ نے آہستگی سے کہا۔ وہ اور ثنا ڈنر کے بعد روم میں آئی تھیں اور اب سونے کی تیاری کر رہی تھیں۔ پڑھنے کا دل دونوں کا ہی نہیں تھا آج۔ کیا سچ میں؟ ثنا اس کے پاس آ بیٹھی تھی۔ ہاں، میں جھوٹ تو نہیں بول رہی، یہ فاروق نے کہا تم سے؟ نہیں، مگر میں نے پوچھا اس سے کہ شادی کرو گے کیا آپ مجھ سے، تو وہ مان گیا۔ کیا بولا اس نے؟ یہی کہ وہ شادی کرے گا مجھ سے۔ تمہیں اعتبار ہے اس کی بات پہ؟ ہاں، خود سے بھی زیادہ۔ تم ویسے مجھے اس کے ساتھ جانے سے روک رہی تھی، ماہرہ نے کہا۔
سنڈے کو پھر جاؤ گی ملنے؟ کہاں پتہ نہیں، مگر اس نے ملنے کا کہا ہے۔ ٹھیک ہے چلی جانا، اگر وہ پسند کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ ضرور جاؤں گی۔ ماہرہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ زارا فاروق کے رویے سے بے حد شاکی تھی۔ وہ اس سے کوئی بدسلوکی نہیں کر رہا تھا، مگر زارا کو اس کی محبت درکار تھی۔ وہ بیوی تھی، اس کے کچھ حقوق تھے جنہیں وہ نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ اٹھ کر گھر کے معمول کے کام کرنے لگی، مگر اس کا ذہن فاروق میں الجھا ہوا تھا۔ کل رات بھی اس کا انداز عجیب تھا۔ وہ بہت جھنجھلایا ہوا لگا۔ زارا کو اس سے زیادہ بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی، ورنہ شاید اسے ڈانٹ پڑ جاتی۔ وہ گھر کے کام کرنے لگی، برتن دھوتے ہوئے صفائی وغیرہ کی، پھر باہر آ گئی۔ لان میں درختوں کے پتے بکھرے ہوئے تھے، وہ انہیں اکٹھا کرنے لگی۔ کیا حال ہے؟ اس کی آواز آئی تو اس نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ رحمان اپنے گھر کی چھت پہ تھا۔ زارا خاموشی سے کام کرتی رہی۔ تمہیں ایک ضروری بات بتانی ہے، وہ بول رہا تھا۔ کیا؟ وہ سرسری انداز میں بولی۔ ہو سکتا ہے تمہیں اچھی نہ لگے، مگر یہ سچ بھی ہے جو شاید تمہیں پتہ ہونی چاہیے۔ کیا بات ہے؟ بتاؤ۔ زارا کے کام کرتے ہاتھ رک گئے۔ تمہارے ہسبینڈ کے بارے میں ہے۔ کل تم گھر پہ نہیں تھی نا؟ ہاں میکے گئی ہوئی تھی ہم تب بھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہ کر اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس کی جانب متوجہ تھی۔ دوپہر میں تمہارے ہسبینڈ صاحب گھر آئے تھے، ان کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی۔ زارا نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ کیا یہ وجہ تھی فاروق کے رویے میں تبدیلی کی؟ اس نے سوچا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، زارا نے کمزور لہجے میں کہا۔ مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ میں یہیں تھا جب وہ دونوں اندر آئے تھے۔ میں یقین نہیں کر سکتی تمہاری بات کا۔ غصہ، عجیب سی بے بسی اور بے یقینی، یہی سب اسے محسوس ہوا۔ اکٹھے کیے ہوئے پتوں کو وہیں چھوڑ کر وہ اندر آ گئی۔